بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11ویں جماعت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصہ نظم میں علامہ اقبال کی نظم خطاب جوانان اسلام پڑھ رہے تھے۔ آج ہم اس کا شعر نمبر 9 کریں گے۔ حکومت کا تو رونا کیا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ آئین مسلم تسلیم شدہ قانون، چارہ بچاؤ۔ اس کا مفہوم ہے یہ دنیا کا تسلیم شدہ سچا قانون ہے کہ حکومت عارضی شے ہے۔ علامہ اقبال نے شعر میں حکومت کو ایک عارضی شے قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت 4 طرح کی ہو سکتی ہے: انفرادی حکومت، خاندانی حکومت، قومی حکومت اور عالمی حکومت۔ انفرادی حکومت کے عارضی پن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فرد کو آج عروج ہے تو کل اسے زوال بھی آئے گا۔ تاریخ ایسی صدہا مثالیں دے سکتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ کسریٰ خسرو پرویز ملعون کا طوطی بول رہا تھا، تاہم چند ہی برس کے بعد اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ دوسری قسم خاندانی ہے۔ تاریخ میں بیشتر خاندانی حکومتوں کا عروج و زوال ملتا ہے۔ ساسانی خاندان نے ایران پر 1000 برس حکومت کی، لیکن زوال آیا تو کوئی شخص پناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ جعفر برمکی کی ماں، جس کی خدمت کے لیے 400 خادمائیں ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھیں، بازار کوفہ میں بھیک مانگتی ہوئی پائی گئی۔ لہٰذا شعر دیکھیں: ترقی اور تنزل کو یہاں ہے کچھ عرصہ، مثالِ ماہ زیادہ نہیں مہینے سے۔ اب قومی و عالمی حکومت پر نظر ڈال لیجیے کہ علامہ اقبال کا شعر مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے۔ نمرود دنیا پر حاکم تھا، مچھر کے ذریعے نیز تو نابود ہوا۔ سکندر اعظم نے دنیا کو فتح کیا، لیکن اس کے مرتے ہی اس کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ مسلمانوں نے ایران اور روم کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان حالات کے تناظر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کا غم نہیں، کیونکہ یہ تو آنی جانی شے ہے، کل پھر مسلمانوں کے پاس آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس کے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی حوالے سے شعر ہے ساز زندگی کے دہر میں عروج و زوال، گئی ہے شان عمارت تو فکر کیا کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو یوں بیان فرمایا ہے: یہ دین ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ تھا شعر نمبر 9۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 10۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ آبا باپ دادا، سپارہ 30 ٹکڑے۔ اس کا مفہوم ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بزرگوں کی کتابیں یورپ کے کتب خانوں میں دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کے چلے جانے کا اتنا دکھ نہیں جتنا مسلمانوں کے علمی اثاثے کے سقوط کا دکھ ہے، جو آج اہل مغرب کی لائبریریوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ فی الحقیقت اس شعر میں علامہ اقبال نے ایک اور عظیم المیہ سے پردہ چاکی ہے۔ اقبال نے 3 سال کا دورانیہ پی ایچ ڈی کے لیے لندن میں گزارا اور اپنی علم کی تشنگی دور کرنے کے لیے یورپی لائبریریوں کا رخ کیا تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ نام نہاد عظیم یورپی لائبریریاں مسلمانوں کے علوم سے بھری پڑی ہیں۔ دراصل علم و ادب کی اس ڈاکہ زنی کے پیچھے ایک لمبی داستان کار فرما ہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے ایشیا سے علمی کتب حاصل کی اور اپنے ساتھ یورپ لے گئے۔ ہلاکو خان کے حملہ بغداد نے مسلمانوں کے علمی اثاثے کو بہت نقصان پہنچایا۔ 20 لاکھ کتب کی سیاہی سے دجلہ کا پانی سیاہ ہوتا رہا۔ اسی حوالے سے شعر ہے: ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں کتب خانے یورپ کے معمور ان سے۔ علامہ اقبال اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر نالاں ہیں کہ مسلمان کتب و تصانیف کی بھی حفاظت نہ کر سکے، جن سے استفادہ کر کے آج یورپ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 10۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 11۔ غنی روز سیاہ پیرے کنا راہ تماشا کن، کہ نور دیدہ یش روشن کندے چشم زلیخا را۔
روز سیاہ تاریک دن، پیر کنان کا بوڑھا مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ راہ تماشا کن نظارہ کر، دیکھو تماشا کرو دیدہ یاش اس کی آنکھوں کی، روشن کن روشن کیا چشمے زلیخا را زلیخا کی آنکھ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ غنی ذرا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بدقسمتی تو ملاحظہ ہو کہ ان کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہے۔ علامہ اقبال نے یہ شعر یہاں بطور تضمین استعمال کیا ہے۔ یہ شعر اصل میں ملا محمد طاہر غنی کاشمیری کا ہے۔ اس شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بوجہ تقویٰ، راست بازی و حسن دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائیوں نے باہم فیصلہ کر کے آپ علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ ایک قافلے کا گزر ہوا تو یہ لوگ آپ علیہ السلام کو اٹھا کر مصر لے گئے، جہاں آپ علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ عزیز مصر کی اہلیہ زلیخا نے آپ کو ورگلانے کی کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے 10 سال بے گناہ قید بھگتی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مصر کی حاکمیت حاصل ہوئی تو عزیز مصر کے انتقال کے بعد زلیخا سے نکاح ہوا۔ بہرصورت اس شعر میں پیر کنان سے مراد عصر حاضر کے مسلمان ہیں جن کا ادبی اثاثہ تلف ہو چکا ہے۔ نور دیدہ سے مراد مسلمانوں کے بیش بہا علمی اثاثے ہیں۔ زلیخا کا مطلب یورپ ہے۔ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بدقسمتی ملاحظہ ہو کہ ان کے علمی اور ادبی اثاثے یورپی اقوام نے لوٹ لی اور یورپ کو بام عروج تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سے کہیں بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف اس سے استفادہ کر رہے ہیں بلکہ یہ اثاثہ انہوں نے اپنے نام کر لیا۔ جراحت کے موجد ابو القاسم زہراوی سے کون واقف نہیں؟ ہر کوئی اسے مغربی دنیا کا مرہون منت سمجھتا ہے۔ ڈیم سسٹم جو آج مغرب کا مرہون منت سمجھا جاتا ہے، ابن الہاشم کا ایجاد کرتا ہے۔ الغرض اس طرح کی ایک لمبی فہرست بن سکتی ہے۔ برصغیر ہی کی مثال لے لیجیے۔ پہلے انگریز سیاحت کے لیے آئے، پھر تجارت کے لیے آئے، پھر طواف الملوکی پیدا کر کے برصغیر پر قابض ہو گئے اور یہاں کے علمی ذخائر لوٹ کر لے گئے۔ برصغیر پر یہ شعر صادق آتا ہے: شاخ ہر نخل ہے حیران و تہی دست کھڑی، باغ کو لوٹ گئے سیر کو آنے والے۔ ایک اور شعر ہے اسی کے حوالے سے: جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ 11ویں جماعت یہ تھا شعر نمبر 9، 10 اور 11۔ آپ لوگوں نے ان تینوں اشعار کی تشریح اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ کل آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔